آج میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا بے شک مراد کو پہنچے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ بے شک مراد کو پہنچے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یعنی قرآن فرما رہا ہے مراد کو پہنچنے والے نمازی وہ ہیں، لوگ وہ ہیں جو نمازوں میں روتے ہیں۔ اب غور کیا جائے آج ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ نماز میں رونا، خشوع اور خضوع کب آئے گا؟ کہ جب انسان مکمل دلی دماغی توجہ رکھ کر نماز میں آئے گا، جب تمام دنیا کے معاملات کو، دنیا کے سسٹم کو باہر رکھ کے آئے گا اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، تو اس کے دل جمعی اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمایا ایک روایت میں ہے کہ انسان وہ خوش نصیب ہے کہ جو اپنی نماز کو پورے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ یعنی وہ کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یعنی یوں سمجھیے کہ نماز کا ادا کرنا یہ کس لیے ہوا؟ یہ اللہ کی یاد کے لیے، یعنی بندہ رب کو یاد کرے۔ اور گویا بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا اپنے رب سے گفتگو کرنا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ اور جب اپنے رب سے باتیں کرنے کا عالم انسان پر آئے تو انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور سبحان اللہ یہی نہیں بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ جب وہ 5 مرتبہ غسل کرے گا تو اس کے جسم پر کیا کوئی میل رہ جائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں۔ تو جس طرح انسان کے جسم پر 5 مرتبہ ڈیلی غسل کرنے سے میل نہیں رہتا، اسی طرح جو خوش نصیب، جو مومن، جو مسلمان، جو ایمان والا 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، اس کا دل بھی میلا نہیں رہتا، اس کا قلب بھی میلا نہیں رہتا، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا جسم صاف ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت ستھری ہو جاتی ہے۔ اب غور کیا جائے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہمارا دل درست نہیں ہوا، ہماری زبان درست نہیں ہوئی، ہماری اخلاقیات درست نہیں ہوئی، تو ہم گویا نماز کو حقیقی معنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے شک بری اور بے حیائی اور یعنی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب میں نماز بھی پڑھوں اور میری کیفیت بھی نہیں بدلے، میں درست بھی نہیں ہوں، ہاں میرا گناہ چھوڑنے کو دل بھی نہ کرے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی کمی ہے نماز میں جو ہم پوری نہیں کر رہے، کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔